خداوند کی تمام برکتوں کے ساتھ اس پہ پاک نام کو جلال دیتے ہوئے وہ جو کائنات کا نور ہے، وہ جو اپنے کردار سے، جو اپنی حقانیت سے ہر چیز کو منوا گیا، وہ یسوع جس کی ولادت ہی غیر فطری ہے، اسی کی ماں تو قرآن میں بھی کنواری ہے۔ عزیزم، یسوع کہیں یا عیسیٰ کہیں، شخصیت ایک، نام دو۔ وہ یہ شخصیت ہے کہ اگر اس کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کو ایک مثال دینا چاہتے ہیں پی ایم ٹی سے۔ پی ایم ٹی کیا ہے کہ ہائی ٹینشن لائن سے لے کر کے اور کم وولٹیج میں، یعنی کہ 11,000 14,000 وولٹ کو لے کر کے وہ 220 یا 110 وولٹ عام گھروں کو سپلائی دی جاتی ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ ہم ہائی ٹینشن لائن سے لے لیں تو اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گے اور جان بھی چلی جائے گی، اسی لیے درمیان میں پی ایم ٹی کو رکھا گیا۔ اسی طرح خدا نے اپنے اس جلوے کو جو ہر انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس نے درمیان میں یسوع کو رکھا، سیم جس طرح پی ایم ٹی کا کام ہے کیا؟ تو جس طرح جو سمجھ میں آ گیا وہ خدا کیوں کر ہوا، خدا سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، تو خدا لاسانی ہے، لیکن خدا نے ایک شکل دے کر کے ایک ایسی ہستی کو بھیجا تاکہ وہ عام لوگوں میں رہ کر کے، غریبوں میں رہ کر کے وہ ان کے دل جوئی کرے، ان کے درد کا درما بن جائے، ان کے دکھوں کو، تکلیفوں کو آرام میں بدل دے، اور یہی خدا کا منشا ہے۔ اب تک جتنے بھی شواہد، جتنی بھی گواہیاں قرآن کی آیت سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، خداوند کا ہم شکر کرتے یہاں تک کہ ہم نے دل سے جس انہماک کے ساتھ آپ نے اسے گوش گزار کی، جس لگن کے ساتھ آپ نے اسے سنا، ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آج اس پروگرام میں جو حقیقی عرفان ہے، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے، جہاں میں نے اس آیت کو ختم کی تھی، اس کے بعد ہم سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ تمام مذاہب کے لوگوں کو یہ دعوت فکر ہے، بشمول مسلمان، کہ آئیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہاں قرآن ہی سے کہ خدا کیا سمجھانا چاہتا ہے، اور سابقہ کتابوں یعنی توریت انجیل کی جو مصداق ہے، یا قرآن جو گواہی دیتا ہے، جس میں نور ہے، ہدایت ہے، انسان کی رہنمائی ہے، وہ جنت کے لالچ نہیں ہے، اس میں حوروں کی تمنا کی دعوت نہیں ہے، اس میں انسانیت کا درس ہے، خالصتاً انسان کے کام آنا، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ انسان کی خدمت کرنا ہی عین عبادت ہے۔ اب پھر جب ہم اس عبادت کو سمجھ جائیں گے تو پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی اس شخصیت کو سمجھنا کہ ہاں خدا ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں عزیزم کہ آخر ہم بار بار قرآن کو کیوں ہدایت کے لیے لے رہے ہیں، قرآن کو کیوں ہم مصداق بنا رہے ہیں، اس لیے کہ عزیزو ہر زمانے میں کچھ لوگ رہے، اور آخری دور میں تو بہت زیادہ، جنہوں نے نہ قرآن کو سمجھا نہ اسلام کو سمجھا۔ جب یہ نہ اپنے پیغمبر کی بات کو سمجھ پائے تو اب وہ سابقہ کتاب کو، توریت انجیل کو یا سابقہ انبیاء کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ وہ تو ان کی نظر سے اوجھل ہیں۔ تو جس کی پیروی کر رہے ہیں، جس کی اطاعت کر رہے ہیں، جس کو مان رہے ہیں، جب وہی سمجھ میں نہیں آتے پھر کیسے سمجھ میں بات آئے گی؟ آئیے اب ہم آپ کے لے چلتے ہیں سورہ انعام کی چند آیت کی طرف۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آیاتنا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من یشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریة داود وسلیمان وایوب یوسف وموسى وہارون وكذلك نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل ویساع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین
ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم هدينا إلى الصراط المستقيم كذلك هدي الله يهدي من يشاء من عباده ولا أشركوا حبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم هم اقتديه قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذاكر العالمين إن هو إلا ذکر للعالمین۔ یہ آیت 83 سے 90 تک کی تلاوت ہے، بہت آسان انداز میں، چونکہ جتنی بھی لفظ اس میں ہیں تقریباً ہم اردو زبان میں 80% نہیں تو 60% عربی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ تلکا، جس طرح ہم نے آپ سے کہا تلکا دور کی چیز کے لیے کہا جاتا ہے، مؤنث کے لیے، اور جمع عربی میں مؤنث کا استعمال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ذالکا بھی دور کی چیز کے لیے لیکن مؤنث کے لیے ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آیاتنا ابراہیم علی قومہ، اور یاد کرو یعنی وہ جو ابراہیم وہ حجت تھے، نشانی تھے اپنی قوم کے، علی العالمین قوم کے پر۔ نرفع الدرجات من یشاء، ان کا اعلیٰ درجات دیا گیا تھا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا پالنے والا حکمت اور علم سے آراستہ ہے، یعنی اس سے زیادہ حکیم نہیں، اس سے زیادہ علیم کوئی نہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ، اور ان میں سے جو اسحاق ہے اور یعقوب ہیں، کُلًّا هَدَيْنَا، وہ سب کے سب ہدایت یافتہ تھے، ہدایت دینے والے۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا، اور نوح بھی ہدایت یافتہ تھے۔ مَن قَبَلُ وَمِن ذُرِّيَّةِ داؤد وسلیمان، اور پھر اس کے نوح کے بعد یعنی اس سے قبل کے ان کی ذریت میں آئے داؤد، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان، وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى، اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ، وہارون اور ہارون، یہ سب کے سب ہدایت والے لوگ تھے، یہ سب کے سب خدا کے برگزیدہ تھے، یہ سب کے سب خدا کے روح میں چلنے والے لوگ تھے، یہ خدا کے وہ عظیم ترین تھے جن کو خدا نے کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور خدا کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو خدا اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ، وَإِلْيَاس، اور الیاس، کل من الصالحین، یہ سب کے سب صالحین بندے تھے، سب کے سب نوح سے لے کر کے اور عیسیٰ تک جتنے بھی ہیں ان سب کو کہا گیا صالحین بندے تھے، اور خدا ان کے ساتھ بڑا احسان رکھتا تھا۔ وَإِسْمَعِيلَ وَيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ سب کے سب رب العالمین کے فضل کے سائے میں رہتے تھے، اور خدا کا جس پر فضل ہو اسے کون انکار کر سکتا، اسے کون جھٹلا سکتا ہے، اور فضل اسی پر ہوتا ہے جو راست باز ہوتا ہے۔ پھر کہا وَمَنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور وہ سب ان کے آبا و اجداد، ان کی ذریتیں، ان کے بھائی، وَاجْتَبَيْنَا وَهَدَيْنَا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وہ سب کے سب ہدایت پر تھے اور صراط مستقیم پر تھے۔ تو جو ہدایت یافتہ تھے وہی تو صراط مستقیم پر تھے۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ کہا جاتا وہ ایک سیدھا راستہ ہے، لیکن ہم جب آگے چلتے ہیں ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، دیکھیں یہاں لفظ ذالکہ استعمال ہوا اور وہاں تلکا تھا شروع میں۔ ہدى اللہ، ہدایت تو وہ اللہ ہی کی ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اور ہدایت یافتہ جو اس کے بندے ہیں بے شک وہ سب کے سب اللہ ان کو فضل کرتا ہے۔ وَلَا أَشْرَكُوا حَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن اگر کوئی اشرکو یعنی شرک کر جائے، حَبَطَ عَنْهُمْ وہ سب کے سب ضائع ہو جاتا ہے، وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اگر کوئی بھی خدا کے احکام کی روگردانی کر جاتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ حبط کے معنی ضائع ہو جانا، حبط اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کے بھی اعمال خدا ضائع کر دیتا ہے جب کوئی شرک کرتا ہے۔ اولئک الذین آتینہم الکتاب، اور خدا کے، اور یہ وہ ہے ان لوگوں کے لیے آتینہم الکتاب
کتاب میں جو آیت الکتاب کتابہم آیاتہم الکتاب آیت ہیں اس کی کتاب میں والحکمہ والنبوہ اور حکمت ہے اور نبیوں کی حکمت نبیوں کو خدا نے حکمت عطا کی تھی فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ اور جو بھی پھر جائے گا فَإِن يَكْفُرْ جو بھی کفر اختیار کر جائے گا بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ قُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ تو سب کے سب کیا ہوگا وہ اس قوم کو خدا کافر قوم میں سب کو شمار کر دے اولئک الذی ہدی اللہ اور جو لوگ ہدایت پا گئے اللہ کی طرف سے خدا کی طرف فبہدہم ہم مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا اور جو ہدایت یافتہ ہوں گے تو خدا کی طرف سے ان کے لیے بہترین اجر ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا وہ کسی سے اجر نہیں مانگتے کسی سے خدا سے سوا اجر نہیں مانگتے ان کا تعلق نہیں ہوتا اجر مانگنے کا اجر کیا چیز ہے معاوضہ کوئی کام کرتے ہیں معاوضہ لیتے ہیں لیکن جو خدا کے برگزیدہ بنتے ہیں جو خدا کی طرف سے ہیں جو ہدایت یافتہ بھی ہیں ہدایت بھی دیتے ہیں اور نور کے ساتھ رہتے ہیں روح میں معموری ہوتی ہے ان کے ساتھ خدا کا نور ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی کسی بھی غیر خدا سے مدد نہیں مانگتے کبھی بھی اجر نہیں مانگتے قل لا اسألکم علیہ اجرا تو پھر کون دیتا ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین وہ تو بس سوائے ذکر عالمین کے اس کے پاک و پاکیزہ وہ خدا رب العالمین ہی کے ذکر میں گزارتے ہیں اور خدا ہی ان کو اجر دیتا ہے عزیزان محترم یہ چند آیتیں ہیں جس میں ان انبیاء کا تذکرہ کیا ہے خدا نے ابراہیم سے لے کر اور جناب عیسیٰ تک چونکہ نام کچھ آگے پیچھے ہیں لیکن نہیں جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے وہ سب کے سب ہدایت یافتہ تھے سب کے سب خدا کے فضل میں سے تھے سب کے سب وہ انبیاء خدا کے فضل کے ساتھ ساتھ وہ اس کے احکام کی پاسداری کرنے والے تھے اور دنیا سے کبھی انہوں نے اجر نہیں مانگا جو بدیہ خدا کی طرف سے ان کو دیا گیا عزیزو اتنی اس آیت کی تلاوت کے بعد جب ہم غور کرتے ہیں کہ آخر قرآن کس نبیوں کی صداقت پیش کر رہا ہے وہ نبیوں کو کہا تھا کہ تم آج سے لے کر کے اور جب تک تم ہو اس تمام چیز کو تحریر کرو اور جب چیز تحریر میں آ جاتی ہے تو زبان کی کوئی قیمت نہیں رہتی کیوں کہ قانون ہے کہ لکھتم کے آگے بکتم کچھ نہیں اگر ایک چیز لکھ دی گئی ہے تو آدمی اگر لکھائی سے مکر جائے تو مکر سکتا لیکن تحریر اس کی گرفت میں آ جائے گی اسی لیے لکھوایا گیا تاکہ گواہ رہے اور جو بھی خدا کے اس کلام کی انحراف کرے گا انکار کرے گا مکر جائے گا جھوٹ بولے گا تو خدا اپنا عذاب اس پر نازل کرے گا اور خدا جو انکار کرے گا وہ کافر قوم میں سے ہو جائے گا اور کافروں جو جھوٹ بولے گا کیا ہوگا پھر قرآن نے آواز دی مختلف مقامات میں لعنت اللہ علی القوم الکاذبین جھوٹی قوم پر خدا کی لعنت اب خدا کسی کو لعنت کرے کوئی بچا نہیں سکتا اس کو بس عزیزو ہم جب غور کرتے ہیں چونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے افلا تعقلون تم اپنی عقل سے کام لو افلا تفکرون تفکر کرو افلا تدبرون تدبر کرو تو اب کوئی نہ اپنی عقل سے کام لے نہ تفکر کرے نہ تدبر کرے تو اس کو کیا ملے گا کچھ بھی نہیں اس لیے بار بار ہے کہ آپ اس کی آیتوں کو غور کرو تفکر کرو تعقل سے کام لو تو پھر آپ کو وہ راز کی باتیں وہ مخفی باتیں کب جب آپ کے دل میں خدا کا خوف ہوگا تو خدا اپنے کلام سے وہ بھید کی باتیں آپ پر آشکارا کرے گا آئیے اب ہم قرآن کی ایک اور آیت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں وَكَيْفَ يَحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ جس کا ترجمہ بالکل آسان زبان میں ہے کہ یعنی یہ لوگ تم سے اپنے مقدمات کیسے فیصل کرائیں گے فیصلے کے لیے تم سے کیسے کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس توریت موجود ہے یعنی کہ پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ حکم کہ آپ کے پاس فیصلے کے لیے کیسے آ سکتے ہیں کیوں آئیں گے آپ کے پاس جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں خدا کا حکم لکھا ہوا ہے اور یہ اسے جانتے ہیں پھر بھی اگر یہ لوگ اس حکم سے پھر جاتے ہیں تو یہ ان کا ایمان ہی کہاں رہا اب کوئی بھی ہو جب بھی
جس کتاب کا ماننے والا ہے اگر وہ اپنی کتاب کے احکام کو نہیں مانے گا گویا اس نے کفر کیا، انکار کر دیا، نہیں مانا۔ آج بھی ہم جب غور کریں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی باتیں تو کرتے ہیں، قرآن کے ترجمے کو اپنے انداز سے پیش کرتے ہیں۔ کیا علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، ایسے ہیں اپنے فقیہان اکرام خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں۔ یعنی قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن تراجم میں، تفسیر میں خدا کچھ کہتا ہے کلام کے ذریعہ اور فقیہ حضرات کچھ پیش کرتے ہیں، مترجم حضرات کچھ پیش کر دیتے ہیں، مفتی حضرات کچھ پیش کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی خدا کے کلام کو اس میں کچھ بھی کرنا چاہے گا تو گناہ اور عذاب کو مرتکب ہوگا۔ اب آئیے ہم سادہ سی بات کرتے ہیں۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ جو شخص بھی کتاب مقدس کو رواج و قیام دیتا ہے یا دیتا رہے گا وہ فیصلوں کے لیے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں محسوس کرے گا۔ جب ایک قانون ہے اس کے پاس، ایک کتاب ہے، تو کیا ایسا؟ اچھا اب ہم یہ بتا دیں، ایک میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ضمناً سوال آگے ویسے نہیں ہے، میں بھلا کون ہوتا ہوں آپ سوال کرنے والا، لیکن ضمناً یہ بات آ رہی ہے، کیا ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں، جس ملک میں بھی رہتے ہیں، اس ملک کے قانون پہ عمل کریں گے یا دوسرے ملک کے قانون پہ عمل کریں گے؟ کہ نہیں جی ہم تو فلاں ملک کے قانون پہ عمل کریں گے۔ تو یقیناً قانوناً عقلاً وہ شخص گمراہی ہو جائے گا۔ مثال دوں، کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ جی اب رمضان کے جب جیسے چاند کی بات ہے جی ہم تو روزہ تو فلاں ملک کے اعتبار سے رکھیں گے، تو بھائی 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے، فرق ہے، آپ کیسے روزہ وہاں رکھیں گے، کیسے روزہ کھولیں گے؟ اس اگر روزہ رکھتے ہیں تو 3 گھنٹے کے فرق سے آپ کا روزہ ہوگا نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ جو اہل کتاب ہیں وہ اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر ایک اور آیت سورہ قصص میں، یعنی کہ جو بھی کتاب الہی سے منہ موڑے گا وہ اپنا نقصان خود کرے گا، خصوصاً اس وقت جب کہ اس کے پاس حق ہے، سچائی ہے۔ ایک جملہ کہا تھا کہ حق اور قیامت میں ہوں، بہترین جملہ یہ ہے، لیکن اس کی جو اس کی پیروی کر رہا ہے تو وہ کیسے مومن نہیں کہلائے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہوگا۔ مومن اسی کو کہیں گے جس کے پاس ایمان ہے، جہاں ایمان ہے وہاں امن ہے، وہاں آستی ہے، اور جہاں ایمان نہیں ہے وہاں فساد ہے۔ سیدھی بات ہے، ایمان امن سے نکلا ہے، اور جہاں ایمان ہوگا وہاں امن ہوگا۔ دعوی ایمان کرنا کافی نہیں ہے بلکہ عملاً کرنا کافی ہے۔ آئیے ہم ایک اور آیت کی طرف، سورہ قصص آیت نمبر 49 کی طرف چلتے ہیں۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ ہوا اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین۔ اے محمد پیغمبر اسلام کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خدا کے پاس سے ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت دینے والی کتاب لاؤ۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، کہہ دو۔ دیکھیں قرآن کا ایک عجب فلسفہ ہے کہ لفظ قل جہاں بھی آیا ہے، جتنے بھی مقامات پر، اس کے معنی ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہے اور وہ اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ قرآن اٹھائیں۔ قل کے معنی صرف کہہ دو، یعنی کہ پیغمبر اسلام سے کہا جا رہا وہ بات کہنے کے لیے اور باقی بات کے لیے قل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس بات کا تعلق ایمان سے، جیسے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ خدا اللہ ایک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شر سے بچنے کے لیے کہا، قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، کہیے، یعنی جس کا تعلق ایمان سے، قل یا ایھا الکافرون، اے ابدی حقیقتوں کے انکار کرنے والوں، سے کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی نہیں کرتے، یعنی بت پرستوں سے کہا جا رہا ہے، شر پرستوں سے کہا جا رہا ہے، سورج پرستوں سے کہا جا رہا ہے، چاند پرستوں سے کہا جا رہا ہے، درخت کو پوجنے والوں سے کہا جا رہا ہے، بتوں کو پوجنے والوں سے کہا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ اس انداز میں غور کریں گے تو قرآن واضح طور پر حقیقت کو پیش کرتا ہے کہ حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، راست بازی کیا ہے، اور اس کا تعلق
اب ہم جو آیت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں کہ پھر آپ غور کریں، یہ سورہ قصص کی جو ہم نے تلاوت کی تھی کہ دونوں کتابوں میں ہدایت ہے، اور خود کا ہدم و نور، ہدایت ہے اور نور ہے. تو محمد یہ ارشاد ہے کہ ان کو یہ کہنا واجب ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اس رسالت کا رفض کر دیا، جس کے منادی اور دعویٰ آپ نے کیا ہے، اس طرح کی حرکت موسیٰ کے ساتھ بھی کی گئی تھی. دیکھیں بہت سی باتیں پیغمبر اسلام کے اور جناب موسیٰ کے واقعات سے ریلیٹڈ ہیں، ملتے جلتے ہوتے ہیں، اسی لیے ریفرنس کے طور پر جناب موسیٰ کو درمیان میں لایا جاتا ہے. یعنی یہ کہ خدا کی طرف سے ملی ہوئی ایسی کتاب جو اس قدر صاف، شفاف، واضح اور رہنمائی کرتی ہو، تو بھلا جسے کتاب مقدس اور قرآن دکھائی گئی ہو تو وہ کیوں کر نہیں کر سکتا ہے، کیوں کر نہیں دکھا سکتا ہے. عزیزم، آیات پہ آیات گواہی دے رہے ہیں ان دونوں کتابوں کے لیے، وہ دونوں کتابیں جو سابقہ انبیاء کی تھیں، وہ دونوں کتابیں جو برحق تھی، ان میں قوانین تھے، ان میں انسانیت کا درس تھا، اس میں برائی سے روکنے والی بات تھی، لالچ کے لیے نہیں تھی. لالچ دے کر کوئی کام نہیں کیا جاتا، جو کرنا خدا کے لیے کرنا ہے. اب ہم آپ کی توجہ سورہ نحل کی طرف لے چلتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سورہ نحل میں کیا ارشاد ہو رہا ہے. یہ قرآن مجید کا 14واں سورہ ہے اور سورہ نمبر ہے 16 نحل. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کوئی مبہم نہیں ہے اس میں، کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے. وما ارسلنا کا آپ دیکھیں آیت پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے، سن چکے، دیواروں پہ بھی لکھی ہوئی، لوگوں نے تعویذ کے طور پر بھی آویزہ کی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بہت مشہور آیت ہے کہ اور ہم نے آپ کو صرف رحمت العالمین بنا کر بھیجا. تو اب جب یہاں وہی بات ہے وما ارسلنا کہ ہم نے آپ کو ارسال کیا، ما وہ چیز کے لیے ہوتا ہے جو بظاہر بے جان ہو. وما ارسلنا من قبلک الا رجال، آپ سے پہلے اے پیغمبر اسلام سے مخاطب ہو کر کہ آپ سے پہلے ایک مرد کو بھیجا گیا ہے، اس پر بھی وحی آئی تھی. اور الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم اس کے علم نہیں ہے، نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. اب اہل ذکر کون ہیں؟ سیدھی سیدھی بات ہے، جو اہل کتاب ہیں وہ اہل ذکر ہیں. اور یہ اہل کا تذکرہ ہم نے پہلے بتا دیا. اہل کون ہوتا ہے؟ جو اس قابل ہوتا ہے وہ اہل ہوتا ہے. مثال کہ اگر آپ کہیں سروس کرنا چاہتے ہیں اور درخواست دی اور آپ سے کوئی قابل آ جائے اور آپ کو سیٹ نہیں مل سکتی چونکہ اس کے آپ اہل نہیں ٹھہرے، تو ظاہر سی بات جو اہلوں کو سیٹ مل جائے گی یا عہدہ مل جائے گا. میں سفارش کی بات نہیں، قانون میں بات کر رہا ہوں. سفارش میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. قانون کے دائرے میں رہ کر کے کہ جو اہل وہی ہوتا ہے جو اس قابل ہوتا ہے، اور اگر اہل نہیں ہے تو اس کو پھر کرسی نہیں ملتی، وہ اسٹیٹس، وہ مقام نہیں ملتا ہے. اگر وہ لے بھی لے، حاصل بھی کر لے کسی بھی وجہ سے، رشوت دے کے، سفارش سے، تو یقین جانے کہ خدا اس کو اتنا ذلیل کر دیتا ہے، زمانے کی نگاہ میں وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. یہ اور بات ہے کرسی پہ بیٹھا رہے نہ چھوڑے، لیکن زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. ہم اس آیت پر یہاں اکتفا کرتے ہوئے کہ تفسیر جلال الدین میں عجب انداز میں اسی آیت کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ اہل ذکر سے مراد کیا ہے؟ اہل کتاب ہیں، اہل ذکر ہیں، یا وہ لوگ جو یقیناً علم رکھتے ہیں، جو ذکر کرتے رہتے ہیں. اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہوتا ہے اور مردے کی بات نہیں مانی جاتی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر جلال الدین میں کیا لکھا ہے. اہل ذکر علماء توریت و انجیل ہیں. یہ اہل سنت کی بہت مشہور کتاب ہے جلال العلوم، اور اس میں لکھا ہے کہ توریت اور انجیل میں اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے معلوم کرو، جو جانتے ہیں ان سے پوچھو، اور تم کو اتنی زیادہ اس کی تصدیق یا ان پر ایمان لاؤ تاکہ تصدیق کرنے والے کے ساتھ تصدیق میں شامل ہو جاؤ. آیات شریفہ صاف صاف یہ ظاہر کر رہا ہے
یا بتا رہا ہے کہ اللہ نے سارے انبیاء اور رسل جنہوں نے ذکر کو دیکھا، ذکر کیا، ذکر لکھا، ان تمام کو وحی الہی آتی رہی، وحی کے ذریعہ، وحی الہی کے ذریعہ لکھا، اور اس وحی کا تحریک روح القدس کے ذریعہ ہوتا ہے۔ عزیزم، کیونکہ چاشنی ابھی باقی ہے، دل تو چاہتا ہے اور آپ ہم تنگوش ہیں کہ ہم کچھ اور پیش کریں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، لہٰذا آج ہم یہاں اختتام کرتے ہیں، اور آئندہ نشست کے لیے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔